شیخ عبد القادر جیلانی کی شان یہ ہے، تو پھر اس معبود حقیقت کا مقام کتنا ہوگا یہ انسان اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ جب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ ان کی رفت انسان کی سمجھ سے عاجز ہے، باہر ہے، وہ اتنے عرصہ و شان والے ہیں، تو سنو اللہ کے کروڑوں بندوں میں سے صرف ایک بندے کی شان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے جنموں کو پہاڑ پر ڈال دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، میں اپنے جنموں کو اگر سمندروں میں ڈال دوں تو سمندروں کا پانی بھاپ بن کر اٹھ جائے، اگر میں اپنے جنموں کو آگ پر ڈال دوں تو آگ شبنم کی طرح ٹھنڈی ہو جائے۔ تو ایک اللہ کے بندے شیخ عبد القادر کی شان کا یہ معاملہ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنموں کو کون بندہ سمجھ سکتا ہے، کون بندہ تمام کو ان کی شان و مرتبے کو بیان کر سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اگر اس فرق کو مٹا دیا جائے تو پھر ہم ابو بکر کو صدیق اکبر بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ مجھے بتائیں صدیق اکبر کون ہے؟ حضرت ابو بکر، انہیں ہی تو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، لیکن یہ تو بندوں میں کہا جاتا ہے۔ لیکن اٹھاؤ قرآن سورہ نساء آیت نمبر 87، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کا تذکرہ کرتا ہے، لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود ہے، وہی عبادت کا حقدار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا یجمعنکم لیکن یوم القیامت، وہ کون ہے؟ وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرنے والا ہے، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وہ یقینی طور پر آ کر رہے گی۔ پھر اللہ فرماتا ہے من اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔ تو پھر صدیق اکبر کون ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا۔ جب اللہ صدیق اکبر ہے تو پھر ہم ابو بکر کو صدیق اکبر کہیں گے تو یقینی طور پر مشرک ہو جائیں گے؟ نہیں، مشرک نہیں ہوں گے۔ اللہ صدیق اکبر بذات خود ہے اور اللہ کے پاس سے ابو بکر کی صدیق اکبر ہے۔ اللہ کے بندے ایک بندے صدیق اکبر کی صداقت کا معاملہ یہ ہے، وہ جو کہتے ہیں وہی بات سچی ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کے سچے کہنے میں کتنی بڑی شان ہوگی، یہ بندوں کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، ایسی ایک نہیں ہزاروں مثالیں قرآن مجید سے بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن سمجھ میں آ گئی بات کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ غوث الاعظم ہے تو یقینی طور پر اللہ غوث الاعظم ہے۔ اللہ کے علاوہ جو عبد القادر کو غوث اعظم کہا جاتا ہے وہ اللہ کے اللہ سے کہا جاتا ہے۔ اگر اس فرق کو مٹا دیا جائے گا تو پھر کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا، مومن بھی نہیں کہہ سکتا، ہر انسان مشرک ہو جائے گا۔ اگر اس فرق کو ہٹا دیا جائے تو اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو، اس میں اگر اس میں قامت آئے گی، اس میں مضبوطی آئے گی تو آگے سارے معاملات درست ہوں گے، ورنہ یہیں سے انسان بہکنا شروع کرے گا تو پھر آگے نہ جانے جس گڑھے میں جا کر گرے گا وہاں سے پلٹنا ناممکن ہو جائے گا۔ میں عرض ہی کر رہا ہوں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، کوئی انسان اسی چیز کو بیان کر سکتا ہے جو انسان اس کے بارے میں جانتا ہے۔ ہمارے درمیان ٹیچرز بیٹھے ہوئے، استاد بیٹھے ہوئے، جو ٹیچر ہوتا ہے وہ جس سلیبس کو جانتا ہے، جس ٹاپک کے بارے میں علم رکھتا ہے، اسے بچوں کو پڑھا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے۔ تو میں غوث اعظم کی شان اور مرتبہ بیان کروں گا تو سب سے پہلے مجھے جاننا پڑے گا۔ تو جب اعلیٰ بڑے بڑے ہو کر غوث اعظم کا مقام نہ جان سکے تو پھر ہم جیسے لوگ جو طفل مکتب بھی نہیں ہیں غوث اعظم کی شان اور مرتبہ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ لیکن جتنے توفیق غوث اعظم سے ملے گی، کیونکہ غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ پہلے میں ارادہ کرتا ہوں اس کے بارے میں تب جا کر بندہ میرا ذکر کرتا ہے۔ آج جو محفل میں ہم آئے ہیں یہ ایسے نہیں آئے ہیں، ہمارا تذکرہ پہلے غوثیت ماپ میں ہوا ہے، وہاں وہ تذکرہ کیے ہیں اور ہمیں یہاں پر ذکر کرنے کی توفیق میسر آئی ہے۔ ان کی اللہ سے جتنی توفیق ملے گی، دیکھیے غوث اعظم کا شان، ان کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے غوث اعظم کی ولادت کے دور کو سمجھنا ہوگا۔ وہ دور ایسا دور تھا، سلطنت عباسیہ جو تھی وہ بغداد میں مرکزی اسلامی حکومت بغداد میں مکمل طور پر کمزور ہو چکی تھی، ہر طرف فسق و فجور کا دور تھا،
اور اللہ ابن جوزی فرماتے ہیں اتنا بدکاری تھی مصر میں سلطنت باطنیہ قائم ہو چکی تھی، جو شیعوں کی رافضیوں کی جو ایک اسماعیلی فرقہ تھا ان لوگوں نے مصر پر تسلط حاصل کر لیا تھا، اور عیسائیوں نے نصرانیوں نے بیت المقدس پر قبضہ جما لیا تھا۔ بیت المقدس پر وہ قبضہ کرنے کے بعد اسلام کو ہر طرف سے مٹا دینا چاہتے تھے۔ ان کا نشان عراق و حجاز تھا۔ مسلمانوں کی شیرازہ بندی کو مکمل طور پر تہس نہس کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی جو اجتماعی قوت تھی وہ بالکل ختم ہو چکی تھی، جو عباسی سلطنت کی برائے نام رہ چکی تھی۔ ہر طرف مسلمانوں کا زوال تھا اور عیش عشرت کا دور تھا۔ انسان عیاش پرست تھا، ہر جگہ عیاشی تھی۔ وسط مشرق میں جو ایک درمیانی طبقے کا رئیس ہوتا ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اس کے حرم سرا میں ایک وقت میں 500 ناچنے گانے والی ایک وقت میں رہا کرتی تھی۔ اتنا عیش عشرت کا دور تھا، عیاشیوں کا دور تھا، اتنا بدترین دور تھا کہ اس زمانے میں لوگ فسق و فجور میں اتنا مبتلا ہو چکے تھے کہ عورتیں بے پردہ اپنے مکانوں سے بازاروں میں گھوما کرتی تھی۔ شراب، عیاشی، فحاشی ہر طرف عام تھی اور مسلمانوں میں فرقہ بندیاں، گروپ بندیاں بہت زیادہ ہو چکی تھی اور سلطنتیں ختم ہو چکی تھی۔ جو عباسی امیر المومنین تھے، خلفاء تھے، وہ ترک سرداروں کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکے تھے اور ہندوستان کے حالات بد سے بدتر تھے۔ یہاں پر محمود غزنوی کے جو جانشین تھے، ہندوستان، افغانستان غیر منقسم ہندوستان میں جو ان کی سلطنت تھی اب ان میں بغاوتیں ہو چکی تھی، ان کے زوال کا دور تھا اور جو ہندو راجے مہاراجے تھے وہ اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے متحد ہو چکے تھے۔ وہ ایسا تاریخ دور تھا جس کے بارے میں مفسرین نے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اسلام کا سب سے تاریخ ترین دور 5ویں صدی کے اختتام کا دور تھا۔ وہ جو دور تھا اسلام پر بہت کٹھن دور تھا۔ ایسے دور میں جب طاغوتی طاقتیں ایک جا منظم ہو چکی تھی، فلسفہ اپنا جادو دکھا رہا تھا اور مسلمانوں کے علماء اس سے متاثر ہو کر دین سے بتدریج دور ہو رہے تھے۔ ایسے دور میں ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو اپنے علم سے، اپنی طاقت سے، اپنی محنت سے اسلام کے شیرازے کو بکھرنے سے بچا لے، جو اپنی روحانیت سے مسلمانوں کے دل میں شمع ایمانی کو روشن کرے۔ تو ایسے ہی دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا فرمایا ہے اور ایسا انہوں نے اپنی محنتوں سے، اپنی روحانیت سے لوگوں میں روحانیت کا دور شروع کیا۔ انہوں نے اپنی تعلیم سے لوگوں میں قرآن پڑھنے کا شوق پیدا کیا۔ انہوں نے اپنی محنتوں سے لوگوں میں جذبہ ایمانی کو پیدا کیا۔ جو فلسفی دان تھے، جو ملحد ہو چکے تھے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق سکھایا۔ جو فلسفی تھے انہیں عشق رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا۔ جن کے دلوں سے اسلام کی محبت ختم ہو چکی تھی اب ان کے دل میں جذبہ ایمان کو پیدا فرمایا۔ یہ انہوں نے محنت کی، اتنی محنت کی کہ ان کے دور سے اسلام کو اتنی تقویت ملی، اسلام کو اتنی زندگی ملی کہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، راستے میں تھا کہ اچانک ایک بوڑھے شخص نے مجھے آواز دی، بیٹا مجھے اٹھا دو۔ تو بہت ضعیف تھے، کمزور تھے، اٹھنا چاہتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے۔ جب میں وہاں پر پہنچا اور میں نے انہیں اٹھانے کے لیے سہارا دیا، وہ میرے بازو پکڑ کر اٹھنے لگے، یہاں تک کہ جیسے جیسے اٹھتے جاتے تھے وہ توانائی ان میں آتی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ وہ بالکل جوان ہو گئے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا مجھے نہیں پہچانا، میں تمہارے نانا جان کا دین ہوں، دین اسلام ہوں، تمہارے آنے سے پہلے بہت کمزور اور لاغر ہو چکا تھا، تم نے مجھے سہارا دیا، اللہ نے دین کو زندہ فرمایا۔ اسی لیے غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں نے انہیں سہارا دے کر مسجد کی طرف لوٹا تو عصر کی نماز تھی اور لوگ جماعت کر رہے تھے، میں نے نماز پڑھی، عصر کی جماعت میں شامل ہو کر سلام پھیرا تو لوگ میرے پاس آتے جاتے، میرا ہاتھ پکڑتے، بوسہ دیتے اور مجھے یقین کہتے، یعنی دین کو زندگی دینے والا، دین کو زندہ کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے محمد دین بنا دیا، دین کو زندگی دینے والا، زندہ کرنے بہت محنت انہوں نے کی ہے، بہت محنت۔ ہم کیا سمجھتے ہیں صرف معجزات کرامات انہوں نے دکھائی ہے، قوارق کے آداب باتیں انہوں نے لوگوں کو دکھائی، انہوں نے صرف مردے زندہ کیے نہیں، مردے تو انہوں نے زندہ کیے ہیں لیکن اس وجہ سے انہیں محی الدین نہیں کہا جاتا۔ انہیں جو محی الدین کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے دین کو زندہ کیا، دین کو زندہ۔ کتنی بڑی نسبت ہے غوث اعظم سے محمد
الدین، حالانکہ انہوں نے مردوں کو بھی زندگی دی ہے، وہ بات اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اصل جو علم محی الدین کہا جاتا ہے جو دین کو زندگی دینے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے علم حاصل کیا، بہت علم حاصل کیا، یہاں تک کہ علم حاصل کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرمایا۔ جو مقام مجھے ملا ہے وہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ علم حاصل کرنا کوئی عیب والی بات نہیں، علم انسان کو فضیلت والی بات ہے، کیونکہ علم انسان کو نکھار دیتا ہے، سنوار دیتا ہے، اس کو بہترین انسان بنا دیتا ہے۔ فرماتے میں تدریس کرتا تھا، صرف پڑھاتا تھا، بعض بیان نہیں کرتا تھا، کتابت نہیں کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد میں قیلولہ کے لیے لیٹا ہوا تھا کہ اچانک تقدیر کا ستارہ جاگ اٹھا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار نامداں، تاجدار کائنات، سرور سرکار مدینہ، سرور رقل پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرماتے ہیں بیٹے عبدالقادر تم باز کیوں نہیں کرتے؟ فرماتے میں تو ایک اجمی ہوں اور فضائے عرب کے سامنے بولنے کی قدرت مجھے کام کرے، جب میں بولنے لگتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اس لیے میں خطاب نہیں کرتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا منہ کھولو، واسطہ فرماتے میں نے منہ کھولا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لباس دہن نکالا، ایک مرتبہ نکالا میرے منہ میں ڈالا، دوسری مرتبہ نکالا میرے منہ میں ڈالا، ایسے 7 مرتبہ مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لباس مبارک ڈالا۔ سبحان اللہ، بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دل کی کیسے بدل چکی ہے۔ اب دل میں موتیوں کے جو نگینے تھے علمی موتی وہ میرے دل میں معجزہ ہونے لگے اور میں چاہا کہ میں لوگوں میں خطاب کروں تو یہاں تک کہ میرے دل میں بس ارادہ ہوا اور لوگ میری خانقاہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اب میں جب منبر پر کھڑا ہوا تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، حیرت ہونے لگی اور میرے حوصلے پست ہونے لگے، کیونکہ پہلے مرتبہ کا معاملہ تھا، اس سے پہلے میں نے کبھی باز نہیں کیا، خطاب نہیں کیا، تو پہلی مرتبہ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی اور حضرت مولا کائنات تشریف لائے اور مجھے اپنا لباس دہن 6 مرتبہ ڈالا۔ میں نے پوچھا اے مولا کائنات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ مجھے ڈالا اور آپ نے صرف 6 مرتبہ، آپ کے ایسا کیوں؟ فرماتے یہ میں نے حضور کے ادب کی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ تم حضور کی برابری کر رہے ہو۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو نبی کی برابری کرنا چاہتے ہیں؟ سنو نبی کا ادب یہ ہے کہ جہاں پر برابری کا شیوا دیا جائے وہاں پر انسان کو چاہیے جھک جائے اور تب عمل کرے، کیونکہ بندے کے لیے، مومن کے لیے شیوا نہیں دیتا کہ اپنے نبی سے برابری کرے، یہاں تک کہ بندے کو چاہیے اگر عمل میں بھی نبی سے برابری ہونے کا شیوا ہو تب بھی بندے کو چاہیے کہ اپنے عمل میں کمی کر لے، تفسیر کر لے، کیونکہ تعظیم نبی ہے۔ اور اسی کا درس حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا دے رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوان دل فرماتے استقامت آ گئی، قوت آ گئی، طاقت آ گئی، میں نے واعظ کیا، بیان کیا، یہاں تک کہ میری کانخاں چھوٹی پڑنے لگی، لوگوں کی کثرت زیادہ ہو گئی، تو پھر میں نے اپنا منبر اٹھا کر بغداد کی جامع مسجد میں لگا لیا۔ پھر میں نے خطاب کیا لوگوں سے، یہاں تک کہ مسجد کی دیواریں تک بامنی کی شکایت کرنے لگی۔ پھر اس کے بعد میرا منبر نکال کر شہر سے باہر دور عیدگاہ کے میدان میں لگا دیا گیا کہ میں وہاں پر بیٹھ کر خطاب کرتا تھا اور بدت وقت 70 ہزار لوگ جمع تھے، 70 ہزار لوگوں کے مجمع، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، کوئی الیکٹرانک زمانہ نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ وارث اعظم کی مجلس میں جو وہ خطاب کرتے تھے انداز ایسا تھا جو پہلا انسان سنتا تھا وہی آواز آخری انسان بھی سنا کرتا تھا۔ اللہ نے طاقت عطا فرمائی، تاثیر عطا فرمائی۔ اس سے اتنا ہی نہیں، وہ جب کلام کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے تو بے وقت 400 علماء قلم اور دوات لے کر آپ کی باتوں کو لکھنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ اتنے دل میں ہوتی، یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کی آہیں نکل جاتی، رونا چلانا شروع ہو جاتا، کئی لوگ اپنے سینے چیرنے لگتے اور یہاں تک کہ کسی پر وجہ تاری ہو جاتا، غشی تاری ہو جاتا، یہاں تک کہ کچھ لوگوں پر دل پر ان پر ان کی باتیں ایسے اثر کرتی تھی کہ کچھ لوگوں کی چیخیں نکل جاتی اور وہی محفل میں وہیں پر ان کی وہیں پر باس کر جاتی۔ یہ ان کے درس کی محفل کی شان تھی، یہ انداز تھا، یہ اثر تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایک مرتبہ شیخ ابو الحسن علی حیدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں غوث اعظم کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ مجھے آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگ گئی تو غوث اعظم تقریر فرما رہے تھے،
غوث اعظم نے اپنی تقریر چھوڑی، واز چھوڑا، اور ابو الحسن شیخ علی حیدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. وہ جہاں پر بیٹھے تھے جن کی آنکھ لگتی تھی وہاں پر آ کر خاموشی کے ساتھ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے تو سب محفل پر سناٹا طاری ہو گیا. جب سناٹا طاری ہوا تو شیخ ابو الحسن علی حیدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھبرا گئے، ان کی آنکھیں کھلی. تو جب غوث اعظم کو سامنے دیکھا بالکل گھبرا گئے. اب جب اس کے بعد غوث اعظم مسکرانے لگے، پھر اس کے بعد غوث اعظم اپنے ممبر پر گئے، واز فرمایا. لوگوں نے شیخ ابو الحسن علی حیدری سے فرمایا اپنی وجہ کر دی کہ غوث اعظم نے واز چھوڑ کر اپنی تقریر چھوڑ کر تمہارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. فرماتے ہیں تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. سنو وہ صرف میرے لیے آ کے کھڑے نہیں ہوئے تھے. جب میں غوث اعظم کی محفل میں تھا اور درس سن رہا تھا مجھ پر موت کی تاری ہو گئی اور مجھ پر اونگ آ گئی اور میں سو گیا وہیں پر بیٹھے بیٹھے. تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار مدینہ سرور و قلب وسیلہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہے اور میں حضور کی زیارت کر رہا ہوں. میں خواب میں جو حضور کی زیارت کر رہا تھا وہی زیارت جاگ میں شیخ عبد القادر جیلانی کر رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھڑے ہو گئے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کروں. یہ انداز ان کا تھا. ہم نے کتاب کرتے ہیں بات کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ سامنے والا دل میں کیا سوچ رہا ہے ہمیں معلوم نہیں ہوتا. لیکن غوث اعظم کے مجمع میں 70,000 لوگوں کا باعث کی محفل میں مجمع اور ایک ایک دل کی بات سے کیفیات سے آپ باخبر رہتے تھے. اللہ اکبر. شیخ ابو یعلا ایک راوی کا نام ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ غوث اعظم کی محفل میں حاضر تھا. محفل چل رہی تھی، 70,000 کا مجمع تھا اور پھر میں بھی بیٹھا ہوا تھا، بہت دیر سے بیٹھا ہوا تھا. یہاں تک کہ مجھے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، رفع حاجت کرنے کی مجھے ضرورت پیش آئی. تو لیکن میں اٹھتا کیسے تھا؟ 70,000 کے مجموعے سے ایک بندہ اٹھے گا تو جائے گا کیسے؟ نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ملا. تو فرماتے میں حیران ہو گیا، جاؤں تو جاؤں کیسے؟ یہاں تک کہ مجھ پر پسینے طاری ہونے لگے، حیبت ہونے لگی. ہوتا ہے انسان کو جب جانے کے لیے راستہ نہ ملے اور رفع حاجت اگر اسے تکلیف دہ ہو جائے تو وہ بندہ انتظار کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ انتظار ختم ہو جائے گا. فرماتے پھر مجھ پر بہت خراب کیفیت طاری ہوئی اور میری آنکھوں کو ہر چیز دھندلا دھندلا نظر آنے لگی. یہاں تک کہ غوث اعظم خطاب کر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ غوث اعظم کا سر ممبر سے نیچے اترا، پھر وہ دوسرے ممبر سے نیچے اترے تو ان کا موڑا بھی نیچے اترا، تیسرے ممبر سے اترے تو ان کے پاؤں بھی نیچے اترے. یہاں تک کہ میرے قریب آ گئے اور اپنی چادر مجھ پر ڈال دی. یہاں تک کہ جب مجھ پر چادر ڈالی تو بنا باز کی محفل میں نہیں تھا، میں ایک وسیع و عریض میدان میں تھا، کھلا میدان تھا، ہر طرف جھاڑ تھے، درخت تھے، ایک نہر بہتی تھی. میں بلاتے اور جب میں پہنچ گیا اور پھر میں نے وہاں پر سکون سے رفع حاجت کیا، نہر سے وضو کیا، وہاں پر میں نے نماز پڑھی. پھر اس کے بعد غوث اعظم نے اپنی چادر میرے سر سے اٹھائی تو میں کیا دیکھتا ہوں جس جگہ بیٹھا تھا اسی جگہ موجود ہوں. میں نے ان کے خلاف کا کوئی لفظ میں نے ظاہر نہیں کیا، کوئی گفتگو میں نے ان کی فراموش نہیں کی، ہر لفظ میں نے سنا، ہر چیز مجھے یاد ہے. یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ میں باہر گیا بھی تھا یا نہیں گیا تھا. مجھے رفع حاجت جو آ رہی تھی میں نے اس سے فارغ بھی اپنے آپ کو کنیا نہیں کیا. تو پھر میں نے غور کیا تو دیکھا میری گاڑی سے وضو کے قطرات تک رہتے، میرے چہرے سے وضو کے پانی کی نمی موجود تھی. اور جب میں نے اپنے جیبوں کی تلاشی لی تو میرا وہ چاٹیوں والا گچھا جو میں نے رفع حاجت کرتے وقت ایک درخت سے ٹنگا دیا تھا وہ غائب تھا. تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ میں گیا تھا رفع حاجت کر کر آیا. پھر اس کے بعد فرماتے ایک عرصہ گزر گیا. ایک عرصہ میں تجارت کا مال لے کر بلاد درجے کی طرف آیا تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جانا پہچانا والی صحرا ہے، وہاں سے ایک دریا بہ رہا ہے. اور پھر جب میں وہاں سے گزرا تو میں یاد کرنے لگا یہاں کی یہ جگہ کون سی ہے جو نیکی بھالی نظر آتی ہے. فرماتے ہیں جب میں نے توجہ کی تو وہی جگہ تھی جب میں غوث اعظم کی محفل سے نکلا تھا اور رفع حاجت کے لیے پہنچا تھا. جب میں نے اپنے چابیوں کو تلاش کرنے کے لیے درخت کی تلاش لی تو میری چابیوں کا گچھا اسی درخت کی ٹہنی پر ویسے ہی یہ اللہ کے ایک بندے غوث الثقلین کی شان بنا ہوا ہے. تو سنو جب بندہ شان کا ہے تو معبود کی شان کا معاملہ کیا ہوگا، اللہ کے مقام و منزلت کا معاملہ کیا ہوگا. کوئی بندہ اللہ کی قدرت کو سمجھ نہیں سکتا. ارے جو بندہ عبد القادر کی قدرت کو سمجھنے سے قاصر ہے تو قادر مطلق کی قدرت کو کون سمجھ سکتا ہے. یہ شان ہے اللہ و امام اہل سنت فرماتے تو جو نہ محی الدین ہو اے غوث الثقلین کیوں
نام کیا ہے کہ فرماتے ہیں تو حسنی حسینی کیوں نہ محدثین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ اللہ اکبر، ان کے اختیار کا، ان کے تصرفات کا یہ معاملہ ہے۔ تو سنو، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ فضل مرتضیٰ کو وہ جانے کا کیوں کر، وہ فضل مرتضیٰ کو وہ جانے کا کیوں کر، تیرے فضل کا جو جاہل ہے یا غوث، یعنی جب غوث اعظم علی کے ایک بیٹے کا نام ہے، جب علی کے ایک بیٹے کی شان و فضیلت کوئی نہیں سمجھ سکتا تو مولائے کائنات کا مرتبہ کون سمجھ سکتا ہے؟ جب مولائے کائنات کا مرتبہ سمجھ سے بڑا ہے تو نبی خاتم المرسلین کا مرتبہ کیا ہوگا؟ محبوب رب العالمین کا مقام کیا ہوگا؟ یہ سارے بندوں کا تذکرہ ہے، سارے پھر مالک کا تذکرہ کیسا ہوگا، خالق کا تذکرہ کیسا ہوگا؟ کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ میرے پیارے اپنا سمجھنا اور اس صدر کی پیارے گفتگو کا اہتمام کرتے ہیں۔ غوث اعظم تو بڑی شان ہے، ان کے جو در کے گدا ہوتے ہیں ان کی بھی شان بڑی نرالی ہوتی ہے۔ سنو، جب عبد القادر کا مقام سمجھنے کے لیے، جب اللہ کا مقام سمجھنے کے لیے عبد القادر کا مقام سمجھنا ضروری ہے، اسے عبد القادر کا مقام سمجھنے کے لیے ان کے در کے گدا ہونے کی، گداؤں کی شان سمجھنا ہی بہت ضروری ہے۔ وہ ان کے در پہ ایک شخص رہا کرتا تھا، غوث اعظم کے خانقاہ کا، مجھے واقعہ ہے، اس میں انشاءاللہ گفتگو کا اختتام کریں گے، جن کا نام شیخ محمد البرنیکی تھا۔ وہ غوث اعظم کی خانقاہ میں رہتے تھے اور جو بھی لوگ مہمان آتے تھے ان کو لوٹے سے وضو کرواتے تھے، خدمات پر معمول تھے۔ اور جو خدمات ہوتی ہیں وہ یقینی طور پر جن لوگوں میں جیسی صلاحیت ہوتی ہے اسے ویسے خدمات پر معمول کیا جاتا ہے۔ وہ شیخ جو محمد تھے وہ خدمت پر معمول تھے، کوئی جھاڑو لگاتا تھا، کوئی خانقاہ کے صحن کو پانی ڈالتا تھا، لیکن اس جتنے بھی ڈالنے والے تھے شیخ ابو الحسن مہدی فرماتے ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے ابدال تھے، بزرگ تھے جو غوث اعظم کی خانقاہ میں خدمات انجام دیتے تھے۔ وہ کوئی عام بندے نہیں تھے۔ ارے وہ چور کو ولی بنا سکتے ہیں تو پھر خدمت کرنے والوں کو ابدال کیوں نہیں بنا سکتے؟ بے شک تو نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، خود بتاؤں کو خود پہ جلی کر دیا۔ غوث اعظم کی ہے ہر نگاہ کیمیا، ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے۔ وہ چور کو کہہ دیتے ہیں تو ولی ہے تو ولی ہو جاتا ہے، وہ قطب کہہ دے تو قطب ہو جاتا ہے۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا دل کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب ان کے خانقاہ میں لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے تیری حیثیت کیا ہے، تو لوگوں کو لوٹے سے پانی وضو کرواتا ہے ویسا، تو جب دو لوگوں کی باتیں کے کانوں میں پڑی تو دل بے چین ہو گیا، مشکل ہو گیا، تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں خانقاہ میں نہیں رہوں گا، یہ جو خدمات ہیں یہ خدمات اب مجھ سے نہیں ہو سکتی، یہ بشری تقاضے ہوتے ہیں نا، اب میں سیر کے لیے نکل جاؤں گا، کسی نہ کسی اللہ کے ولی کو پکڑوں گا، ان کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ تو وہ بغداد سے نکل گئے، جب بغداد سے نکلے جنگل کی طرف جا رہے تھے تو دیکھا دو نورانی چہرے والے اپنے زمانے کے قطب تھے، وہ سیر کے لیے نکلے گئے تھے، سیر کے لیے نکلے گئے تھے، اور اللہ عنہ کا معاملہ اسی ہوتا تھا، اور راستوں میں چلتے تھے، صرف زمین پر سیر کرتے تھے، اللہ کی عبادتیں کرتے تھے۔ جب وہاں پر پہنچے ان کے ساتھ کہ میں بھی آنا چاہتا ہوں، پر میں آ جاؤ، بالکل ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ جب پہنچے بھوک لگنے لگی، فرمایا مجھے کھانے کے لیے دو، تو کہنے لگے ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ملے گا، صرف دن میں ایک مرتبہ کھانے کے لیے ملتا ہے، اس وقت کا تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ مرتا کیا نہیں کرتا، سب چھوڑ کر آ گئے تھے۔ غوث اعظم کی خانقاہ میں 3 دن لنگر چالو رہتا تھا، یہ لوگوں کو مہمانوں کو ہاتھ دلایا کرتے تھے، وہ خدمت پر معمول تھے۔ اب جب نکل گئے تو کھانے کے لیے پریشان ہونے لگے، جب وہاں پر چلے 24 گھنٹے گزر گئے تو ایک قطب نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی، اے اللہ آسمان سے پان نازل فرما۔ جب وہ نماز پڑھ کر دعا مانگی تو آسمان سے دسترخوان نازل کر 3 لوگوں کا کھانا آیا، 3 لوگوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے عظیم بزرگ تھے وہ کہ وہ دعا کرتے تھے آسمان سے پان نازل ہوتا تھا۔ یہ قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، بہجت الاسرار کی روایت ہے۔ جب دسترخوان پر کھانا نازل ہوا 3 لوگ بیٹھ کر کھائے، پھر اس کے بعد آگے سفر کے لیے نکلے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، ہم جب دعا کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے نماز دعا کرو، دعا کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، سلام کرتے ہیں جلدی سے نکل جاتے ہیں، دعا کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں، پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سنو، دعائیں کب قبول ہوتی ہے؟ جب بندہ کرے
اور دعا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ پہلے نماز پڑھے، اور نماز پڑھ کر دعا کرے، اللہ ضرور دعا قبول فرماتا ہے۔ بات کہیں دور نہ نکل جائے، گفتگو کا اختتام کرنا ہے۔ تو دوسرے دن جب صبح ہوئی پھر کھانا نہ بنا، نہیں کھانا نہیں ملے گا، کل جو ٹائم ملا تھا اسی ٹائم کھانا ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جب دوسرے 24 گھنٹے گزر گئے، دوسرے خطب نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے دعا کی۔ جب انہوں نے دعا کی، ان کی دعا سے آسمان سے پانی نازل ہو گیا۔ یہ تینوں لوگ بیٹھے وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھائے، فارغ ہو گئے، شکم سے ہو گئے، پھر سیر کے لیے نکل گئے، کچھ دیر آرام کیا۔ جب تیسرا دن آیا اور تیسرے دن بھی بھوک لگی، اب معلوم تھا کہ 24 گھنٹے کے بعد کھانا ملتا ہے، تو پھر 24 گھنٹے گزر گئے۔ جب 24 گھنٹے گزر گئے تو انہوں نے کہا کھانے کے لیے کچھ انتظام کیجیے۔ تو دونوں قطب کہنے لگے کل میں نے دعا کی تھی، پرسوں یہ قطب نے دعا کی تھی، آج آپ کی باری ہے۔ جب آپ دعا کریں گے دسترخوان نازل ہوگا تبھی کھانے کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں تو ایک خادم تھا جو لوگوں کو وضو کروانے کے لیے لوٹے سے پانی پیا کرتا تھا، میں کوئی بڑا اللہ کا ولی تو ہوں نہیں، میں تمہاری طرح قطب تو ہوں نہیں کہ میری دعا سے آسمان سے پانی نازل ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کوئی راستہ نہیں ہے، بس راستہ سے کتنا ہے کہ تم دعا کرو گے، جو نازل ہوگا وہی آپ کھائیں گے، ورنہ کوئی راستہ نہیں، یا تو بھوکے مر جائیں یا تو دعا کریں، مرتا کیا نہیں کرتا۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب کوئی لمبی چوڑی دعا تمہارے قطب کی طرح آتی نہیں تھی، انہوں نے بس اتنی دعا کی کہ مولا یہ جو 2 قطب تجھ سے دعا کرتے ہیں، میں بھی تجھ سے وہی دعا کرتا ہوں کہ تو پانی نازل فرما۔ بس انہوں نے اتنی دعا کی اور خاموش بیٹھ گئے کہ دیکھتے دیکھتے آسمان سے روز ایک دسترخوان نازل ہوتا تھا، آج کے دن 2 دسترخوان نازل ہوئے۔ جب 2 دسترخوان نازل ہوئے، دونوں قطبوں نے اپنی آنکھیں کھول لی اور حیرت سے پوچھنے لگے او اللہ کے بندے تو کون ہے؟ آخر تو نے کیا دعا مانگی کہ اللہ نے ہماری دعاؤں پر ایک دسترخوان نازل کیا اور تیری دعا پر اللہ نے 2 دسترخوان نازل کیے؟ تو فرماتے ہیں میں کوئی اللہ کا ولی تو نہیں ہوں، ایک معمولی سا بندہ ہوں جسے دعا کرنا بھی نہیں آتا۔ میں نے بس اتنی دعا کی تھی کہ اللہ یہ جو قطب ہیں جو تجھ سے دعا مانگتے ہیں، وہ یہ دعا میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو دسترخوان نازل فرما۔ تو قطب فرمانے لگے تم جانتے ہو ہم لوگ دعا میں کیا مانگتے ہیں؟ ہم لوگ دعا میں یہ مانگتے ہیں کہ مولا جو غوث اعظم کی خانقاہ کا جو خادم ہے، جو لوگوں کے ہاتھ دھلانے پر مامور ہے، اس کے وسیلے سے ہمارے لیے کھانا نازل فرما۔ تو اللہ دسترخوان نازل فرماتا ہے۔ اگر تو نے وہ دعا مانگی ہے تو اللہ نے 2 لوگوں کی وجہ سے 2 دسترخوان نازل فرمائے ہیں۔ اللہ لوگوں فرماتے کیا تم اس خادم کو جانتے ہو جو غوث اعظم کی خانقاہ میں ہاتھ دھلاتا ہے؟ فرماتے ہم نہیں جانتے، بس ہمیں اتنا پتا ہے کہ غوث اعظم کے جو قطع ہوتے ہیں ان کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے۔ تیرے قطع کو ہے بس ایک بات جو اور اختاب کو مشکل ہے، یا غوث جو اور اختاب کے لیے مشکل ترین کام ہوتا ہے وہ ان کے در کے قطعوں کے لیے معمولی سی بات ہوا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں تم جانتے ہو خادم کون ہے؟ نہیں جانتے۔ سنو خادم کوئی اور نہیں، وہ تو غوث اعظم کی خانقاہ کا خادم میں ہوں۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کب تک اس خانقاہ میں ایسے خدمات انجام دوں، یہ سوچ کر دل برداشت کا خانقاہ سے ملتا تھا، لیکن رب تعالیٰ کی قسم اب تو یہی کہوں گا قادری کر قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت ماں کے واسطے اللہ کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ اب وہاں سے چھوڑ کر جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ تجھ سے در سے سر سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور جس نشانی کے جسد ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میری گردن میں بھی رہے پٹا تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آج کے عنوان کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ غوث اعظم کی تعلیم اتنی عظیم ہے۔ جب ہم نسبت قادریت پر ناز کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی جس چیز پر ناز کیا ہے وہ نسبت قادریت پر ناز کیا ہے۔ فرماتے ہیں اے رسول جو نہ بلد تو نہیں جید تو نہ ہو، سید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ اور جب آقا کی بارگاہ میں وسیلہ بھی پیش کرنے کی بات ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں تیری سرکار میں آتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا الہ بیٹا تیرا۔ تو غوث اعظم کی نسبت بہت اصیل نسبت ہے۔
بڑی نسبت ہے، اس سے جڑنا ہے تو ان کی تعلیمات کر کے تعلیمات سے چھوڑ کر، تعلیمات کو چھوڑ کر محبت کا دعویٰ بیکار سمجھا جاتا ہے۔ ان کا حکم محبت پر، ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ جب ہم ان سے ادب کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو ان کا جو حکم ہوتا ہے اس کو بجا لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان کی تعلیمات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ بھوکوں کو کھانے کے خلاف ان کی تعلیمات پیش کی ہے۔ اچھے اخلاق سے لوگوں کے سامنے پیش آنا ان کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ ننگوں کو کپڑا پہنانا، غریبوں کی مدد کرنا، مصیبت سے لوگوں کی مصیبتوں کو ٹال دینا، یہ سب ان کے اخلاق پوسنا میں سے۔ لیکن ایک تعلیم جس کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے وہ نماز کی پابندی۔ فرماتے ہیں جو شخص ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ انسان علیہ السلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قادری تو جب میرے نزدیک مسلمان نہیں کہتا، فرماتے ہیں جو تارک الصلاۃ ہو، نماز چھوڑنے والا اس مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی مت کرو، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کیا، اور جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو ڈھانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ دین کو قائم کرے، اسے چاہیے کہ وہ نماز قائم کرے۔ ہم فرضیت کو چھوڑ کر نوافل کر کر کبھی ہم تعالیٰ کو نہیں پا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں تو پہلے فرض مقدم ہے۔ اسے کہہ رہا ہوں اگر کوئی انسان بقرعید کے موقع پر عید الاضحیٰ کو قربانی نہ دے کر اگر 11ویں شریف میں بکرے بھی ذبح کر دے، وہ غوث اعظم کو ہرگز بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ فرض قبول نہ کرے، فرض کو ادا نہ کرے گا اور اس کا کوئی نفل کام قبول نہیں کیا جائے گا۔ 11ویں شریف کی فضیلت اپنی جگہ بہت زیادہ ہے، بہت مسلم ہے، لیکن خود غوث اعظم کے نزدیک نوافل اور مستحبات سے زیادہ فرض کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ جب بندہ فرض کو مستحب کے ساتھ پابندی کے ساتھ قائم نہیں رکھتا پھر وہ بندے کا نوافل کی غوث اعظم کے نزدیک کوئی ایسے باقی نہیں رہ جاتی۔ تو عرض کر رہا تھا نماز کی پابندی، اور جتنی پابندی فرماتے ہیں ان کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا حضور میرے لیے برکت کی کوئی تعویذ دے دیجیے، کوئی وظیفہ دے دیجیے۔ غوث اعظم نے فرمایا برکت کے لیے آخر معاملہ کیا کہتا ہے جتنا کماتا ہوں اس سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، ہر سال قرض پر قرض، قرض پر قرض، قرض پر قرض، پریشانی، دلوں کی جو بے چینیاں ہیں بڑھتی جاتی، برکت مکان میں نہیں ہوتی۔ آپ میرے مکان کے لیے برکت کے لیے کوئی تعویذ عطا فرمائیے۔ غوث اعظم نے چاہتے تھے تعویذ دے سکتے تھے، چاہتے تھے وظیفہ دے سکتے تھے، لیکن عمل دیا، اور عمل کیا تھا پہلے پوچھا نماز پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتے ہیں۔ کا مکان کہاں پر ہے؟ کا مکان فلاں راستے پر، چوراستے پر، وہ گلی کے سامنے میرا مکان ہے، فرمایا جاؤ اپنے مکان کے دروازے میں پردہ ڈالو۔ جب مرید گیا، غلام گیا اور اپنے مکان کو پردہ ڈال دیا، اب اس کے دل میں ایک ملال تھا کہ میں تو تعویذ کے لیے گیا تھا، ذکر کے لیے گیا تھا، بے وظیفے کے لیے۔ انہوں نے وظیفہ نہیں کیا، بس کہا کہ پردہ ڈالو۔ جب پردہ ڈالا گیا چند دنوں کے بعد وہ اپنے ساتھ کچھ اشرفیاں لے کر آئے، کچھ تحائف لے کر فرمانے لگے حضور آپ کے دیے ہوئے عمل کی وجہ سے اللہ نے مکان میں اتنی برکتیں نازل فرمائی، اتنی برکتیں، پہلے جتنا کماتے تھے خرچ ہو جاتا تھا، برکت نہیں ہوتی تھی، اور قرض بڑھ جاتا تھا لیکن برکت نہیں ہوتی تھی، محنتیں زیادہ ہوتی تھی لیکن مال میں برکت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب سے آپ نے کہا مکان میں پردہ ڈالو، بڑے پردہ ڈال دیا، اب مکان میں اتنی خیر و برکت ہے، اتنی خیر و برکت ہے کہ جو کماتا ہوں وہ کھاتا بھی ہوں، اس سے بچ بھی جاتا ہے، قرض بھی ادا ہو گیا، کچھ بچاتا آپ کی بارگاہ میں تحفہ لے کر آیا حاصل ہوا۔ تو غوث اعظم نے تحفے کو قبول فرمایا۔ کئی دیر تک مرید بیٹھا رہا، جانے کی اجازت چاہے، غوث اعظم نے اجازت فرمائی۔ اس نے کہا حضور ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب پوچھو۔ یہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا وظیفہ مانگنے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے، لیکن آپ نے تعویذ نہیں دیا، آپ نے وظیفہ نہیں دیا، بلکہ آپ نے کہا کہ مکان پر پردہ ڈالو۔ آخر یہ مکان پر پردہ اور گھر میں برکت کا معاملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تم نے کہا تھا تمہارا مکان گلی کے چوراستے کے جو ہے بالکل سامنے تمہارا مکان ہے، تو میں سمجھ گیا کہ تمہارے مکان سے جو لوگ آتے جاتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے نمازی ہوتے ہیں، اور کچھ بے نمازیوں کی نظر تمہارے مکان کے اندر پڑ جاتی ہے۔ تو جب بے نمازی کی نظر تمہارے مکان کے اندر پڑتی ہے تو ان کی نظر پڑنے کی وجہ سے ان کی نگاہوں میں اتنی نحوست ہوتی ہے کہ ان کی نگاہوں کی وجہ سے تمہارے مکان میں کوئی برکت نہیں ہوتی،
کوئی خیر برکت سکون اطمینان چین تمہارے مکان میں نہیں آتا. تم داماد کے ہوتے بھی پریشان رہتے ہو. جب میں نے کہا کہ پردہ لٹکا دو، جب بھی کوئی بے نمازی تمہارے مکان کے سامنے سے گزرتا تھا اس کی نظر پردے پر پڑتی تھی، اندر نہیں جا سکتی تھی، تو اس کی جو نحوست تھی مکان کے باہر تک تھی. اب کیونکہ اس کی نحوست تمہارے مکان کے اندر داخل نہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مکان میں برکت نازل فرما دی. اس وجہ سے کہ جب ایک بے نمازی کی نظر مکان میں پڑ جائے تو مکان سے برکتیں زائد ہو جاتی ہیں. تو جس مکان میں خود بے نمازی رہتے ہوں گے تو اس مکان میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو فرماتے نماز کا لازم پکڑو. یہاں تک کہ ایک شخص آیا غوث اعظم کی کارخانہ میں رہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ ایک ایسے شخص سے میں بیعت کروں جو بہت بڑا باکرامت ہو، اور اس میں وہ باکرامت شیخ کی تلاش کرا. غوث اعظم فرماتے تھے کہ بیعت ہو جاؤ. وہ کہتا تھا نہیں، بڑے باکمال شخص سے بیعت ہوں گا. تو ایک مرتبہ آیا، آنے کے بعد کہا کہ غوث اعظم چلیے جلدی چلیے، میں نے شیخ کامل کو دریافت کر لیا ہے. فرمایا کون سا شیخ کامل؟ کہا بغداد کے صحراؤں میں ابھی میں نے آسمان سے اڑتے ہوئے زمین پر اترتے ہوئے دیکھا ہے. ان کی پرواز تھی، وہ آسمانوں پر اڑ رہے تھے اور ابھی ریگستان میں اترے ہیں. سنجاب وادی میں تک نہ اترے ہیں، اور اترے کوئی اور کام کے لیے نہیں بلکہ نماز پڑھنے کے لیے اترے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پیر سے بیعت ہو جاؤں. باکمال شخص ہے، باکرامت ہے، میں ان سے مرید ہونا چاہتا ہوں. آپ چلیں، اگر آپ اس کی تصدیق فرما دیں گے کہ وہ پیر کامل ہے تو پھر میں ان سے بیعت ہو جاؤں گا. غوث اعظم فرماتے ہیں ایسے بندے کو تم نے دیکھا ہے جو قرآن میں ڈالنا، جب اس کی زیارت کے لیے چلتے ہو. جب اس کی زیارت کے گیا ہے تو جب تک غوث اعظم آئے وہ نماز پڑھ کر اڑ چکا تھا. غوث اعظم وہاں پر گئے، کہاں ہے؟ کہا یہیں پر ہے، یہیں پر اترے تھے، یہیں پر انہوں نے نماز پڑھی. تو جب نماز کی جگہ پر جا کر غوث اعظم دیکھے تو اس کے پیروں کے نشان تھے جہاں پر اس نے نماز پڑھی تھی. غوث اعظم نے دیکھ کر کہا تیری سوچ پر دکھ ہے کہ تم یہ سمجھتا ہے کہ آسمان پر اڑنا ولایت ہے. آسمان پر اڑنا ولایت نہیں ہے. کہ وہ شخص ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو شوبے باز بھی شوبدہ دکھا سکتے ہیں، یہ تو جادوگر بھی ہوا میں اڑ کر بتا سکتے ہیں. کیا جادوگر کو پیر بنا دیا جائے گا؟ سنو، وہ تو اللہ کا بڑی گناہ دور کی باتیں تو ٹھیک ڈھنگ سے مسلمان بھی نہیں ہے. اسے تو ٹھیک ڈھنگ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بھی نہیں آتا. اس کے پاؤں کے نشانات بتا رہے ہیں کہ اس نے غلط کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے. جسے نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی سمت کا پتہ نہ ہو وہ بندہ نمازی نہیں ہو سکتا. تو بندہ مومن ولی کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ غوث اعظم کے پرکھنے کا معیار تھا، یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کا طریقہ کار تھا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نسبت قادریت سے مضبوط کریں تو سب کی دعوت اسلامی کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نمازی بنائیں. جب بھی نسبت قادری کام آئے گی جب ہم نمازی بنیں گے، ورنہ غوث اعظم تو ہم اپنے قبرستان میں بھی جگہ نہیں دیں گے. ہمارے دفنانے کے لیے تو وہ تو ہماری شفاعت کرنا دور کی بات ہے، ان کے نزدیک تو مسلمان بھی نہیں رہیں گے. اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم نماز کی پابندی کریں. ان کی تعلیمات میں سے بڑی مضبوط تعلیمات لے کر آج کے پورے عنوان سے اگر ہر بندہ اتنی سی بات کو کہ باندھ کر لے جائے کہ میں قادری ہوں اسی لیے مجھے نماز پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. ہم مومن ہیں، ہمیں ہم پر تو نماز فرض آئی ہے، لیکن جب غوث اعظم سے محبت ہے تو بڑے اعلیٰ درجے سے ہم پر یہ بات لازم کی کہ ہم نماز کی پابندی کریں. اور نماز ایک وقت کی نہیں، 2 وقت کی نہیں، 4 وقت کی نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں 4 وقت کی نماز پڑھتا ہوں تو میں نماز لکھا جاؤں گا، غوث اعظم کے نزدیک تب بھی کافی لکھا جائے گا. کیونکہ فرماتے ہیں ایک وقت کی بھی نماز جس نے چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اور نماز کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا قادری ہونے کے لیے بے انتہا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غوث اعظم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی محبت میں جینے، ان کی محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی سائے میں قیامت کے دن ہمیں جگہ عطا فرمائے. ان کے پڑوس میں جنت میں محل نصیب فرمائے. اللہ ہمیں قادریوں میں قبول فرمائے. قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے ادب کے ساتھ بابے گلے بابے فاطمی لکھ دو، ادب کے ساتھ گلے بابے فاطمی لکھ دو، جناب غوث کو شہزادہ علی لکھ دو. ہمیں بھی حشر میں رہنا ہے ان کے سائے میں، ہمارے نام کے آگے بھی قادری لکھ دو. دوران گفتگو اللہ اپنی فضل کرم سے معاف فرمائے.